یہ کہانی ایک وفادار کتے شیرو اور ایک چالاک بلی چنی کی ہے، جو ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ شیرو ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہتا تھا، جبکہ چنی موقع پرست اور خود غرض تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان بابا رحمت اپنے پرانے گھر میں اپنی بلی چنی اور کتے شیرو کے ساتھ رہتا تھا۔ شیرو گھر کی رکھوالی کرتا، جبکہ چنی بس کھانے کی تلاش میں رہتی۔ شیرو ہمیشہ بابا رحمت کے ساتھ وفادار رہتا۔ وہ دن بھر اس کے ساتھ رہتا اور رات کو گھر کی حفاظت کرتا۔ کسی بھی اجنبی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیتا۔ اگر کبھی کوئی اجنبی گھر کے قریب آتا تو وہ فوراً خبردار ہو کر بھونکنے لگتا۔ شیرو کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، جیسے وہ سمجھتا ہو کہ بابا رحمت اور اس کے گھر کی حفاظت اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف چنی کا حال کچھ اور ہی تھا۔ چنی کو بس کھانے سے غرض تھی۔ جب بھی بابا رحمت کھانے کے لیے بیٹھتا، وہ اس کے پاس جا کر معصومیت سے رگڑ کھانے لگتی، تاکہ کچھ نہ کچھ اسے بھی مل جائے۔ وہ شیرو کی طرح کسی کے ساتھ وفادار نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ بس اپنا سوچتی اور موقع ملتے ہی دوسروں کو دھوکہ دینے سے گریز نہ کرتی۔ لیکن جب شیرو بھوکا ہوتا، چنی کبھی شیرو کے ساتھ اپنا کھانا بانٹنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ چنی اکثر اسے چڑھانے کے لیے اس کے سامنے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتی اور اپنی زبان سے کھانا چاٹتی، جیسے کہہ رہی ہو، یہ کھانا صرف میرا ہے، تو نہیں کھا سکتا۔ وہ خود سب کچھ کھا جاتی اور چپکے سے چھت پر جا بیٹھتی۔ ایک رات جب سب گہری نیند میں سو رہے تھے، ایک چور بابا رحمت کے گھر میں گھس آیا۔ وہ دبے پاؤں صحن میں داخل ہوا، لیکن شیرو نے اسے فوراً ہی بھانپ لیا۔ شیرو زور زور سے بھونکنے لگا۔ چور گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کتا صرف ڈرانے کے لیے بھونک رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شیرو کتنا بہادر ہے۔ شیرو چور پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنی نے یہ سب دیکھا، لیکن اس نے شیرو کا ساتھ دینے کی بجائے چور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنی چور کے قریب بیٹھ گئی، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو، فکر نہ کرو، میں تمہاری دوست ہوں۔ شیرو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، چنی نے ہمارے دشمن کا ساتھ دیا، یہ تو دھوکہ ہے۔ شیرو کے بھونکنے سے بابا رحمت جاگ گیا اور تیزی سے دروازہ کھولا۔ اس نے چور کو دیکھ کر فوراً ڈنڈا اٹھا لیا اور زور سے چلایا، ارے کون ہے؟ رک جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز سن کر چور گھبرا گیا اور بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چور فوراً پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن شیرو نے غراتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چور چھٹپٹانے لگا، لیکن شیرو کسی بھی طرح اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر شیرو اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ اس کی دہاڑتی ہوئی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ چنی چور کے ساتھ تھی، جو خاموشی سے چور کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اسے بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ وہ اسے چھوڑ کر بھاگنے کی بجائے جیسے اس کا ساتھ دے رہی ہو، لیکن اس کی ساری چالاکیاں تب ناکام ہو گئیں۔
جب بابا رحمت نے زور زور سے شور مچا دیا، جس سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے اور دوڑتے ہوئے آ گئے۔ سب نے مل کر چور کو پکڑ لیا۔ سب گاؤں والے چور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، یہ تو وہی آدمی ہے جو کچھ دن پہلے گاؤں میں گھوم رہا تھا۔ دوسرے نے کہا، ہاں ہم سمجھے تھے کہ یہ کوئی مسافر ہوگا، مگر یہ تو چور نکلا۔ سب نے مل کر چور کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ بابا رحمت نے غصے سے چنی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بلی وفادار نہیں، یہ بلی تو چور کی ساتھی تھی، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا، کھانے کو دیا اور یہ اس کا بدلہ دے رہی ہے۔ چنی نے نظریں جھکا لیں جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ چنی کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سب لوگ اس پر غصے سے نظریں گاڑ رہے تھے۔ چنی نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اب کوئی اسے محبت بھری نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل غمگین ہو گیا، اسے اپنی غلطی پر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف شیرو سب کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ گاؤں والے اس کی بہادری کی تعریفیں کر رہے تھے اور اسے شاباش دے رہے تھے۔ کسی نے کہا، یہ تو واقعی بہادر کتا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، ہاں اگر یہ نہ ہوتا تو چور چوری کر کے بھاگ جاتا۔ بابا رحمت بھی شیرو کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ چنی خاموشی سے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے یہاں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور سر جھکا کر گاؤں چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ شیرو خاموشی سے اپنے مالک کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کسی نے اسے روکا نہیں، کسی نے اس پر ترس نہیں کھایا۔ وہ اداس قدموں سے گاؤں کی گلیوں میں چلتی گئی اور کچھ ہی دیر میں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وفاداری اور ایمانداری کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے، جبکہ موقع پرستی اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ آخر میں سب سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ سچائی اور بہادری ہمیشہ عزت پاتی ہے۔